اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے۔ آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ دعا سے آغاز کر لیتے ہیں، میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، آج ہماری کلاس کا دوسرا ہفتہ ہے اور دوسرے ہفتے کی پہلی کلاس ہے، یعنی جو عنوان ہم نے آج لیا ہے اس عنوان سے متعلق آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ بلند خوانی سے پہلے ذرا سوچ لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے بہت آسان سوال ہے، یہ بتائیے ہمارے ملک میں کتنے قسم کے موسم ہوتے ہیں؟ جی یقیناً سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، ہمارے ملک میں 4 قسم کے موسم ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ اور آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ تو جی ہاں بچوں، سب کو چاروں موسم ہی یقیناً بہت پسند ہوں گے، لیکن کسی کو گرمی زیادہ اچھا لگتا ہوگا، کسی کو بہار، کسی کو خزاں، کسی کو سردی۔ تو سب بچوں کی پسند مختلف ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا چاروں موسم ہی ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ چاروں موسم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ موسم 4 قسم کے ہوتے ہیں: گرمی، سردی، خزاں، بہار۔ اور یہ چاروں موسم ہی ہماری صحت کے لیے بھی، ہماری نظروں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں۔ سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ آئیے سب سے پہلے ہم نئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، کیونکہ جب ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے تو ہمارے سامنے مشکل الفاظ آئیں گے، تو ہمیں وہ مشکل الفاظ بآسانی سمجھ آ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، احتیاطی تدابیر۔ جی بچوں، اس کے معنی ہیں بچاؤ کے طریقے۔ نمبر 2 ہے اطمینان یعنی آرام، ہدایت، رہنمائی، ماحول، ارد گرد۔ شکار یعنی مارنا، کسی حیوان کا شکار کیا جاتا ہے، شکار کرنا یعنی مارنا۔ حرارت، گرمی، یکساں، برابر یعنی تمام انسان یکساں ہیں، برابر ہیں۔ عادی ہونا یعنی کسی چیز کی عادت ہو جانا۔ مصنوعی طریقے یعنی وہ طریقے جو قدرتی نہ ہوں، بناوٹی ہوں، انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں۔ فیاضی، فیاضی کہتے ہیں سخاوت کو۔ حیرت انگیز، حیرت میں پیدا کرنے والا۔ گردش کرنا یعنی دورہ کرنا یا چکر کھانا۔ بیٹا یہ تھے الفاظ کے معنی۔ اب ان میں سے ہی کچھ الفاظ میں نے آپ کو دیے ہیں جس کی آپ نے جملے بنانے ہیں، اور آپ کو پچھلی کلاس میں ہدایت دی گئی تھی کہ جملے کتنے الفاظ پر مشتمل ہونے چاہیے اور جملوں میں کیا کیا استعمال الفاظ ہونے چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کیا، کیوں، کیسے، کب، اس طرح کے جملوں میں چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ یہ ہے موسم گرما اور ہماری صحت، یعنی آج ہم جس سبق کی بلند خوانی کر رہے ہیں اس کا نام ہے موسم گرما اور ہماری صحت۔ نوید گھر میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ اس نے بلند آواز سے السلام علیکم کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود سامان ایک طرف رکھا اور صوفے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس نے اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ ہاتھوں کی مدد سے صاف کیا اور غصے سے بولا، اس قدر گرمی، میری تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ پھر اس نے کمرے میں چھت کے برقی پنکھے کو گھور کر دیکھا اور بولا، پنکھا چل رہا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہوا بھی گرم ہے، ایئر کنڈیشنر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر خورشید پلنگ کے ایک طرف کرسی پر بیٹھے
نوید کو خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں موجود اخبار ایک طرف رکھا اور نرمی سے بولے، کہاں سے آ رہے ہو؟ باہر تو واقعی سخت گرمی ہے۔ بازار گیا تھا، امی نے کچھ ضروری سامان منگوایا تھا۔ میں کل شام میں جانا بھول گیا تھا، اس لیے آج سخت دھوپ میں جا کر لانا پڑا، نوید نے بیزاری سے کہا۔ لیکن اتنی تیز دھوپ میں نکلنے کے لیے تم نے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کی؟ احتیاطی تدبیر؟ وہ کیا بھائی جان؟ احتیاطی تدبیر وہ کیا بھائی جان؟ میں تمہیں بتا دوں گا۔ پہلے تم پانی پیو، بہتر ہے کہ اس میں تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی چینی اور لیمو کا رس ملا لو۔ رک جاؤ، میں تمہارے لیے خود لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر خورشید دوسرے کمرے میں جا کر ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر کمرے میں چلے آئے۔ نوید نے گلاس کی طرف بے تابی سے ہاتھ بڑھا دیا۔ ڈاکٹر خورشید بولے، آرام سے، بسم اللہ کر کے 3 سانسوں میں پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پانی نوش فرماتے تھے۔ بیٹا، یہ تھی صفحہ نمبر 22 کی بلند خوانی۔ اب آپ نے 23، 24، 25 کی بلند خوانی خود اچھی طرح کرنی ہے، اور یہ ہے کچھ سوالات جس کے جوابات آپ نے اس سبق میں سے تلاش کرنے ہیں۔ دھوپ میں نکلنے سے پہلے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ موسم گرما میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے؟ بچوں، ان دونوں سوالات کے جوابات جب آپ اگلے صفحات کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ پیارے بچوں کے لیے خاص پیغام ہے، یہ بتائیے نفرت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کو جیسا وہ ہے تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ بچوں، کبھی بھی کسی انسان سے نہیں بلکہ اس کے صرف غلط کام سے نفرت کرو اور اس شخص کی اصلاح کرنے کی کوشش جاری رکھو۔ آج کی کلاس کا اختتام یہی ہوا چاہتا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ نئی وضاحت کے ساتھ اس سبق کی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔